خوبصورت اختتام پہنچ چکا ہے، جس میں ہم نے مختلف ادوار میں جیسے پچھلے رمضان سے 2021 سے سٹارٹ کیا، اس رمضان میں ہم نے دورہ قرآن کو سٹارٹ کیا، جس میں اس کی بریک کرنی پڑی، گیپ لینا پڑا، اور پھر استاد محترم کی کچھ تھیسز وغیرہ تھے، اس کے دوران بھی ہمیں گیپ لینا پڑا، اور الحمدللہ وقتاً فوقتاً ہم آج اس کے خوبصورت اختتام تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ جس میں میں آپ کو ابھی تعارفی ویڈیو دکھانا چاہوں گا، جس میں ہم نے مختلف کورس کا اوور ویو، شارٹ اوور ویو ہم نے شامل کیا ہے، اور مختلف ہم نے فیڈ بیک اسٹوڈنٹ سے اور اپنے ٹیم ممبر سے شامل کیے ہیں۔ ہم نے سب کے شامل نہیں کر سکے، کچھ سجیشن بھی تھی ہماری اسٹوڈنٹس کی طرف سے، جس کو ہم نے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ہم نے رکھا ہے انڈر ڈسکشن، اور اس میں ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں عامر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تعارفی ویڈیو چلائیں تاکہ ہم پورے کورس کا اوور ویو جان سکیں اس ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ امجد بھائی یہ شیئر ساؤنڈ کرنا ہوگا۔ ویٹ وائس نہیں آ رہی عامر بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن پوری انڈرسٹینڈ قرآن کی ٹیم کے لیے بہت پرمسرت دن ہے، کیونکہ آج انڈرسٹینڈ قرآن کا بگن ٹو اینڈ کورس تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور کرم ہے۔ یہ وہ کورس ہے کہ جب شروع ہونے لگا تو ہم لوگ اس شش و پنج میں تھے کہ کیا اس کورس کو ہم شروع کریں یا نہ شروع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیول 2 کا جو کورس ہے وہ 20 گھنٹے میں مکمل ہوتا تھا، اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ اب پروگرام یہ ہے کہ 1.25 گھنٹے کے اندر 5 صفحات کو مکمل کیا جائے، جو کہ ریئلسٹک نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال طے یہ پایا کہ ہم اس کا پائلٹ کریں، اور اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا پہلے پارے کا وہ سکسیسفل رہا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد آج الحمدللہ ثم الحمدللہ انڈرسٹینڈ قرآن کا کورس اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ یہ 1.5 سال کا سفر تھا، یہ کٹھن سفر تھا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شیخ زین عرفان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جس میں امجد بھائی اس کے اونر تھے، اور جتنے بھی لوگ اس کورس میں شامل رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول کرے، اور میں خصوصاً بالخصوص تمام طلباء کا، تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کی مستقل مزاجی کی وجہ سے ہم اس کورس کو اس لیول تک لے کر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک۔ 1 رمضان 2021 کا دن تھا کہ ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنے جا رہے تھے، اور الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنی اس کلاس کو مکمل کیا۔ میری طرف سے اس کورس کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور میں یہی دعا دوں گا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے اتنا افضل عمل کر کے جو دعا مانگی، جو فکر انہیں لاحق ہوئی، وہ یہی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ اس کورس کو 5 لیولز میں تقسیم کیا گیا تھا، ہر لیول کے اندر 6 پارے تھے، تو ہم نے 5 لیولز مکمل کر کے الحمدللہ اس کورس کو مکمل کیا۔
اور آپ کے علم میں ہے کہ بیچ میں کچھ رمضان المبارک کی وجہ سے یا پھر اس سے پہلے کچھ میری مصروفیات کی وجہ سے یا پھر کبھی ٹیم کے کورسز کے شیڈول کی وجہ سے ہمارا ایک دو مہینے کا بھی بیچ میں گیپ آیا، لیکن پھر دوبارہ سے الحمدللہ ہم ان پاروں کو شروع کیا کرتے تھے، اور آج وہ دن آ پہنچا کہ الحمدللہ ہم نے 30ویں پارے کو پڑھ کر اپنے اس کورس کو مکمل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے اس کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کا جو سفر ہم نے 1.5 سال قبل شروع کیا، الحمدللہ آج وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، یہ کورس لفظی اور سلیس ترجمہ اور مختصر تفسیر پر مشتمل تھا، جس کو 5 لیولز میں تقسیم کیا گیا۔ ہر لیول میں 6 پارے تھے۔ الحمدللہ اس کورس کی تیاری میں ایک بہترین اور محنتی ٹیم کا ساتھ رہا۔ ٹیم میں موجود ہر ممبر کی مختلف ذمہ داریاں تھیں، جیسا کہ پہلے مرحلے میں سلائڈز کے اندر اشاروں کو شامل کرنا، جو کہ احمد حسین بھائی اور ان کے بچوں نے یہ ذمہ داری بخوبی سر انجام دی۔ دوسرا اہم مرحلہ سلائڈز کے اندر مضامین کو شامل کرنا تھا، جو کہ شیخ زین بن عرفان اور حافظہ خدیجہ ادا کرتی رہیں۔ زوم کلاسز کو آن لائن جاری رکھنے میں زوم ٹیم، واٹس ایپ ٹیمز اور ان کے تمام ممبران نے بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ان ٹیم کے روح رواں امجد مقصود بھائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن کلاسز کو منظم اور اچھے انداز سے جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ زوم، واٹس ایپ ایڈمن اور اکیڈمیا کی ٹیم رہی۔ تمام بگننگ ٹو اینڈ واٹس ایپ گروپ میں یوٹیوب لیکچر کے لنک، کلاس زوم لنک اور ہر سیشن پر مشتمل کوئز کے لنک کو شیئر کرنے کی ذمہ داری بھی اسی ٹیم کی تھی، تو ماشاءاللہ تمام ممبران نے بڑے احسن انداز سے نبھائی۔ اس کے علاوہ طلباء کو کلاس میں ایکٹیو رکھنے کے لیے پوز کوشچن لانچ کیے جاتے اور تمام شرکاء کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھی ہمارے پاس یوٹیوب کی تجربہ کار ٹیم کی مدد اور رہنمائی رہی۔ اس کورس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں استاد محترم زین بن عرفان پڑھانے کے ساتھ ساتھ سیشن کو ریکارڈ بھی کرتے اور دوسرے ہی دن یوٹیوب کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے۔ اس طرح الحمدللہ 122 سیشن میں یہ مکمل کورس سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ الغرض اس کورس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پوری دلجمی اور تندہی سے کام کیا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس خوبصورت سفر کے اختتام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے قبر میں بھی اس کو ساتھی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد عمر اور میں انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ لیول 5 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے انڈرسٹینڈ قرآن کے تمام لیول اپنے استاد محترم سر زین عرفان صاحب کے ساتھ اللہ رب العزت کی توفیق سے مکمل کیے۔ قرآن کلاسز اٹینڈ کرنے سے مجھے قرآن کریم کا ترجمہ اور گرامر کافی حد تک سمجھ جانے لگی اور اب میں عربی زبان بھی سمجھ لیتا ہوں۔ ہمارے ٹیچر کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ وہ ہمیں کلاسز میں الرٹ رکھنے کے لیے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور اسی طرح کلاسز کے دوران ہونے والے کوئز سے ہمیں لیکچر سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ میں اپنے استاد محترم سر زین عرفان اور انڈرسٹینڈ قرآن کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آن لائن کلاسز کا اتنا اچھا انعقاد کیا کہ جو لوگ ریگولر کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے وہ بھی گھر بیٹھے قرآن کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن کے اس سلسلے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ عمران اسد ہے۔ میں نے پچھلے سال رمضان میں انڈرسٹینڈ قرآن کا لیول 1 شروع کیا
اور اب الحمدللہ لیول 5 مکمل کر چکنے کے بعد اب میں بگننگ ٹو اینڈ کا کورس کا حصہ ہوں۔ انڈرسٹینڈ قرآن سے مجھ میں کیا تبدیلی آئی؟ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا فہم پر توجہ دینا سیکھا، بیٹر پلاننگ، پنکچولیٹی، خود کا احتساب، مور ایفرٹس ٹو سپریڈ میسیج ان فرینڈز اینڈ فیملی، اور الحمدللہ اب میری والدہ اور فیملی کے کچھ ممبرس بھی اس کے ساتھ انگیج ہو گئے ہیں۔ اگر بگننگ ٹو اینڈ کا انالیسس کیا جائے تو آئی تھنک کہ وی ہیو بیسٹ ٹیچر ان دا فارم آف سر زین عرفان۔ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کہ پارٹیسپینٹس کو ایوری ٹائم ریڈی ٹو سرو دیم۔ پھر وی ہیو بیسٹ پلیٹ فارم ان دا فارم آف زون، سو اپرچونیٹیز آر انلمیٹیڈ دیٹ وی کین ریچ ٹو دا whole of the Muslim Ummah and whole of the world. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فیکم۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی۔ انڈرسٹینڈ قرآن واقع میں ایک بہترین اکیڈمی ہے۔ انڈرسٹینڈ اکیڈمی کا جو مینجمنٹ ہے، ماشاء اللہ سب اپنا اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوئی بیسٹ ہوسٹ کا تو کوئی بیسٹ کو ہوسٹ کا، تو کوئی بیسٹ چیٹ کنٹرولر کا تو کوئی بیسٹ ایڈمن کا، تو کوئی بیسٹ کوئز کو پیش کرنے کا، اور بہت سی ٹیم ممبرز ہیں جو ان سب کے پیچھے ہیں، جو ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ مین رول ہوتا ہے استاد کا۔ ماشاءاللہ استادوں کے تو کیا کہنے ہیں۔ ایک استاد ہیں استادوں کے استاد ڈاکٹر عبدالعزیز سر، اور ایک استاد، وہ بہترین استاد زین سر۔ انہوں نے اپنے بہترین انداز میں تمام طالب علموں کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ ہر کوئی استاد زین سے پڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سیریز کو بہت ہی خوبصورت انداز سے طالب علم کے سامنے پیش کیا کہ ہر ایک کو آیات سمجھ میں آنے لگی۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے استادوں کا شاگرد بنائے تاکہ ہم سب کی اصلاح اور رہنمائی ہو سکے۔ اگر مجھے موقع ملے تو الحمدللہ میں چاہوں گی کہ میں اگلا سیریز بھی جوائن کر سکوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ میں کہنے کو تو بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ پا سکوں گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کبیر احمد ہے۔ میں اور میری مسز انڈرسٹینڈنگ قرآن میں لیول 1 سے منسلک ہیں، اور الحمدللہ ہم نے لیول 5 تک تمام لیولز کمپلیٹ کیے، اور اس کے بعد بگننگ ٹو اینڈ لیسن جو لیول ہے اس میں بھی شمولیت اختیار کی۔ تو آج جب کہ یہ لیول اختتام کے بالکل پاس ہے، تو میں یہ کہنے میں کافی فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اس سفر میں سر زین کی گائیڈنس میں، رہنمائی میں ہم نے کافی کچھ سیکھا، اور وہ قرآن جو پہلے ہم صرف بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے، اب ہمیں پڑھتے وقت کافی اس کے معنی سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بیک گراؤنڈ بھی۔ تو اس کا سارا کریڈٹ سر زین اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے اتنی محنت کی اور ہمارے لیے لیسن پریپیئر کیے، اور ہمیں سمجھنے میں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے قرآن پاک کو پڑھتے وقت سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سر زین آپ کو، آپ کی ٹیم کو بہت جزا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ خان ہے، اور میں 2 سال پہلے اپنے کسی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے لیول 1 اسٹارٹ کی تھی۔ جو قرآن مجھے صرف پڑھ لیتی تھی، اسے اب سمجھ کے پڑھنے اور اسے اپنے عملی زندگی کا حصہ بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ اس ٹیم اور ہمارے استاد محترم سر زین کو بہت بہت جزائے خیر دے، جن کی محنت سے ہمیں علم سیکھنے کا موقع ملا، اور میری یہ دلی آرزو ہے کہ میں آخری سانس تک اس ٹیم کا حصہ بنی رہوں۔ ہمارے استاد محترم نے ایک بات بولی تھی
کہ یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمارے ٹیم کو قبول کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر ہے۔ میری طرف سے انڈرسٹینڈ قرآن کی تمام ٹیم کا اور خاص طور پہ ہمارے استاد محترم جناب زین عرفان صاحب کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت والی، ایمان والی اور بے حساب رزق والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کام میں برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں نے جو محنت، جو وقت اور اپنی صلاحیتوں کو ہمارے لیے لگایا، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنائے۔ الحمدللہ یہ کورس کا مختصر تعارف اور کچھ فیڈ بیک جو کہ ہم اپنی ٹیم اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہم نے شامل کیے تھے الحمدللہ، اور کچھ فیڈ بیک جو ہم نے شامل کرنے انشاءاللہ اپنے سیشنز میں، نیکسٹ سیشن پہ جو سجیشن ہے کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں سر زین سے مخاطب ہوں کہ وہ اب ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں ہمارے درمیان، ان کا تعارف بھی کروائیں اور ان کو دعوت بھی دیں۔ جی، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم۔ بہت شکریہ آپ کا امجد بھائی کہ آپ نے جو ہے وہ تمام ٹیم کا تعارف اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی، اور اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک بھی۔ بارک اللہ فیکم۔ تو الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کے لمحات کے ہمارے آج کے جو چیف گیسٹ ہیں ہمارے خصوصی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پہلے بھی 2 مرتبہ بتایا گیا تھا، فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب، وہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، اس وقت ہمارے ساتھ پینلسٹ میں موجود ہیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے انہی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں کو مختصر نصیحت بھی کریں اور اسی طرح سے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔ تو تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ برادر عظیم فضیلت الشیخ زین عرفان آوان صاحب، جناب محترم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، اور انڈرسٹینڈ قرآن کے تمام شرکاء، میں آج بلا شبہ بڑا ہی خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے جو بہترین دن ہیں یا بہترین اوقات ہیں، ان میں سے آج کا دن اور یہ وقت ہے کہ میں ایک ایسی ٹیم کے ساتھ، ایک ایسے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو گزشتہ کم و بیش 3 سال سے قرآن پاک کو سمجھنے، سمجھانے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے پڑھانے میں شامل رہے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے کم از کم کوئی 20 سال پہلے سے واقف ہوں۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور ہم نے بیٹھ کر لمبی باتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو، ان کے پروگرام کو شرف قبولیت بخشا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ جو کہ بڑے چھوٹے لیول پہ شروع ہوا تھا، آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس انڈرسٹینڈنگ قرآن کو ایک کامیاب ٹیم،
एक बेहतरीन साथी, बेहतरीन असातिज़ा ज़ैन अरफान आवान की सूरत में, या सफ़ी साहब, या उनके साथी जितने भी हैं उनकी सूरत में मुयस्सर आते गए। और फिर मैं ये बात क्यों ना कहूँ कि इस टीम को आप जैसे शागिर्द भी मिलते चले। मुझे ज़ैन अरफान साहब बता रहे थे कि ये सिलसिला 1.5 साल और 1.5 साल पहले, यानी कवर्ड से पहले ये सिलसिला हमने शुरू किया था। वह दिन मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं इसके इब्तिदाई प्रोग्रामों के अंदर शरीक होता रहा। 500 लोगों ने इस कुरान पाक को सीखने में हिस्सा लिया। 200 लोग जैसे वो जूम के ऊपर आते रहे, और फिर उसके बाद यूट्यूब के ऊपर, और 122 किस्तों के अंदर इस सिलसिले को कुरान पाक की तालीम को मुकम्मल किया गया। अजीज़, बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि वो लोग जो हमारी रास्ते में निकलते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर क्या होते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, फिर हम उनके लिए एक रास्ता नहीं कई रास्ते उनको हम देते हैं, फिर उनके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करवा देते हैं। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुहसिनीन के साथ है। मेरा अज़ीज़ों, आज के इस मुख्तसर से वक्त में मैंने जो आपके सामने गुजारिशात पेश करनी है वो ये है कि ये काम, ये रास्ता जो आप लोगों ने रास्ता चुना है, ये इंतहाई कामयाब रास्ता है, ये इंतहाई बेहतरीन रास्ता है, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। ये हदीस तो आप सबने सुनी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन, जो तो दुनिया के अंदर बेहतरीन लोग बेशुमार हैं, बड़े हैं, लेकिन उन सब में बेहतरीन कौन है? तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखता है या सिखाता है। तो मैं आज इस टीम को मुबारकबाद देने के लिए, इनके हौसलों को बुलंद करने के लिए, आप सबको मुबारकबाद देने के लिए, आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए, आपको तशरीह देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि अजीजों, ये जो रास्ता आपने अख्तियार किया है ये सबसे कामयाब रास्ता है, ये सबसे बेहतरीन रास्ता है, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। आप कुरान पाक को सीख रहे हैं, आप कुरान पाक को पढ़ रहे हैं अपने घरों के अंदर, मसाजिद के अंदर। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वमैतमा कौमन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह, जब लोग कुछ इकट्ठे होकर अल्लाह के घर में बैठ जाते हैं। अब जूम का दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, हम अपने घरों के अंदर बैठकर इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते, जूम के ऊपर हम कुरान पाक को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यतलून किताबल्लाह, ये अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, वो यतदारसूनहु। अब फिर क्या होता है, आपस में उस्ताद पढ़ा रहा है, शागिर्द पढ़ रहे हैं, वो हाथ उठा के अपने सवाल कर रहे हैं, अपनी तशफ़ी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसका माना क्या बनता है, इसका मफ़हूम क्या बनता है? और उस्ताद जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको सिखा रहा है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला को ये सिलसिला इतना कामयाब, इतना पसंद आता है कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनके ऊपर सकीनत नाज़िल कर। ये लोग बड़े सादतमंद हैं, दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग जो कुरान को पढ़ते हैं, जो कुरान पाक को सीखते और सिखाते हैं। फरमाया इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गाशियतहुमुर रहमा, अल्लाह ताला की रहमत फिर उनको ढांप लेती है, फिर उनके घरों के अंदर खैर और बरकत नाज़िल होती हैं, फिर उनकी मुश्किलात, फिर उनकी परेशानियां, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये अल्लाह के रास्ते में जहाद है, ये कोशिश है, ये जद्दोजहद है, ये मेहनत है। मेरे अजीजों, मैंने फिर अर्ज़ किया, पहले भी अर्ज़ किया और अब फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि मैं आपके हौसलों को बढ़ाने के लिए आया हूं, मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि जिस रास्ते का आपने इंतखाब किया है ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह गाशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमतें उनको ढांप लेती हैं, वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हैं
उनको ढांप लेते हैं, उनके ऊपर अपने परों का साया कर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के दरमियान उनका जिक्र खैर करते हैं। ये देखो, ये वो मेरे बंदे हैं जो मेरा कुरान उसको सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए, ये इल्म का हासिल करना, नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस आप सबने सुनी हुई है, बार बार सुनी हुई है, बेशुमार मरतबा सुनी है, सबको याद है कि तालिबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। और मैं ये समझता हूं कि जिस वक्त मैं अपने सल्फ सालहीन को देखता हूं कि उन्होंने किस तरीके से इस दीन को सीखा, उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी, उसके लिए कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, उसके लिए कितनी मेहनतें उन्होंने की। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजन, आपके सगे चचाराज भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनकी मिसाल हमारे सामने है। सीरतकारों ने उनके बारे में लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला छोटे थे, उम्र के थे, दीन को सीखने का, पढ़ने का इतना शौक था। उनको अगर पता चलता ना कि फलां सहाबी के पास कोई हदीस है, फलां को वाकया आता है, उसके घर के दरवाजे के सामने चले जाते। कैलूला का वक्त होता तो घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाते, और जिस वक्त वो सहाबी खुद बाहर निकलते तो देखते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजन, आपके चचाजाद भाई बाहर बैठे हुए हैं, अपनी चादर को लपेट के इंतजार कर रहे हैं। तो कहते यब्ना अब्ने रसूलुल्लाह, यब्ना अम्मे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आप आए हैं हमारे घर में, आपने हमें पैगाम भेजा होता, हम आपके घर आ जाते। तो उसके जवाब में वे कहते कि नहीं, हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि हम आपके पास आए, आपसे सीखें। मेरे अजीजों, मैं जिस वक्त तारीख का मुताला करता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि हमारी तारीख के अंदर इस इल्म को हासिल करने के लिए कितनी मेहनतें, कितनी जद्दोजहद, कितनी कोशिश की गई। हमारी तारीख बड़ी खूबसूरत है। उंदलस, कुर्तबा, एक जमाने में कुर्तबा जो था अजीजों, ये हमारा बहुत बड़ा विरसा। 92 हिजरी के अंदर मुसलमानों ने उंदलस को फतह किया, और एक दौर था कि उंदलस, कुर्तबा जो शहर था, ये मुसलमानों का सकाफती मरकज था। जिस तरह कभी आप तारीख के अंदर पढ़ते हैं कि कूफा, बगदाद, इसी तरीके से दमिश्क, काहिरा, सऊदी अरब का रियाद, मदीना, ये वो शहर थे जो इल्म के मराकज थे। यहाँ बड़े बड़े उलमाए कराम थे, बड़े बड़े सीखने और सिखाने वाले थे। और मेरे अजीजों, कुर्तबा से एक तालिब इल्म, एक दीन को सीखने के लिए एक नौजवान चलता है जिनका नाम बकई इब्न मखलद था। बकई इब्न मखलद जो है, ये इल्म हासिल करने के लिए उंदलस से मगरब, मराकश आते हैं, और फिर मराकश से अलजायर, अलजायर से ट्यूनस, ट्यूनस से लीबिया, लीबिया से मिस्र, फलस्तीन, उर्दन, इराक। 2 साल का अरसा लग जाता है इनको ये सफर करते करते करते, हत्ता के ये बगदाद में पहुंचते हैं। और मेरे अजीजों, ये उस दौर का बात है जब इमाम अहले सुन्नत वल जमात, इमाम अहले सुन्नत वल जमात अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, उनका दौर था। उनकी शख्सियत आलम इस्लाम की सबसे बड़ी शख्सियत है, अपने दौर की सबसे बड़ी आदमी थे, मुहद्दिस, आलम, मुत्तकी, इमाम अहले सुन्नत वल जमात। और उनकी कैफियत ये थी कि जिस वक्त ये बकई इब्न मखलद पहुंचते हैं ना बगदाद के अंदर, तो उस वक्त फितना खल्क़ कुरान, ये असल में एक बहुत बड़ा फितना था जो कि मुतज़िला ने उस वक्त पैदा किया था। उनका कहना यह था कि कुरान जो है ये अल्लाह की मखलूक है,
हमारा जो अकीदा है मुसलमानों का, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का अकीदा क्या था कि कुरान जो है वो रब के मखलूक नहीं है बल्कि कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। इसके ऊपर खलीफा वक्त मामून के दौर से ये फितना चलता है और चलते चलते मामून के बाद मोतसिम आता है, मोतसिम के बाद वासिक आता है। सबने उनको मारा, जेल में डाला, जुल्म इंतहा दर्जे का। मेरे अजीजों, जिस वक्त बकई इब्न मखलद बगदाद में पहुंचता है तो उसको तो नहीं पता था कि क्या हालात कैसे हैं। उस वक्त को अखबारात भी नहीं थे, ना मीडिया का दौर था। तो बकई इब्न मखलद जब बगदाद में पहुंचे तो बगदाद की सबसे बड़ी मस्जिद दारुस्सलाम उसके अंदर पहुंचते, तो वहां पे इमाम याह्या बिन मुईन का हल्का था, बहुत बड़ा हल्का। तलबा पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, मुहद्दिस से, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस से हैं। 158 हिजरी के अंदर पैदा हुए इमाम याह्या बिन मुईन, ये भी वहां पे बैठ गए। शागिर्दों के अंदर इन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए। और सवालात क्या थे, ये मुख्तलिफ मुहद्दिस जो थे उनके बारे में कि फलां मुहद्दिस के बारे में बनाए, उनकी क्या हैसियत है, ज़ईफ है, रावी हदीस जो है वो सिका है। तो याह्या बिन मुईन जो है वो हर एक के रावियों के बारे में बताते, किसी के बारे में सिका, किसी के बारे में ज़ईफ, किसी के बारे में अपना जो उनके। तो उन्होंने एक सवाल किया, कहने लगे कि ये बताएं कि हश्शाम बिन अम्मार के बारे में। तो उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे सिका, फौक सिका, इंतहाई सिका आदमी रावी। और फिर कहने लगे बकई इब्न मखलद, कहने लगे एक सवाल, आखिरी सवाल। शागिर्द वहां पे बैठे हुए थे और भी उन्होंने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी है, हमने भी सवाल करने। कहने लगे नहीं भाई, आखिरी सवाल मैंने करना है। उनकी शक्ल सूरत से नजर आ रहा था कि बड़े दूर से आए। कहने लगे मैं तो बड़ी दूर से आया हूं, मेरा हक है कि मैं आपसे सवाल करूं। पूछा क्या सवाल है? कहने लगे कि ये बताओ कि इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आपका क्या ख्याल? तो याह्या इब्न मुईन जो है उन्होंने कहा, नौजवान मुझसे अहमद इब्न हम्बल के बारे में पूछते हो? कहने लगे हो वह इमाम अल मुस्लिमीन, वो सबसे बड़े इस वक्त इमाम है, मुहद्दिस हैं, उन जैसा अपने वक्त की सबसे बड़ी शख्सियत। लेकिन उनकी कैफियत अजीजो ये थी कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे उनको घर के अंदर नजरबंद किया गया था, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, ना वो किसी को पढ़ सकते थे, ना पढ़ा सकते थे, ना दर्स दे सकते थे, अपने घर में नजरबंद। और कैफियत ये थी कि कोई अगर उनके बारे में पूछता, उनसे मुलाकात करता, उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये वासिक बिल्लाह के दौर की बात। बकई इब्न मखलद पूछता पूछता उनके घर पहुंच गया। उसने जाके इमाम का दरवाजा खटखटाया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सल्फ सालिहीन ने इस इल्म को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की। ये तो आप बात सुन चुके हैं कि 2 साल का अरसा इनको लगा है। सफर कहां से शुरू करते हैं? उंदलस से, स्पेन, आज का स्पेन से शुरू करते हैं और पहुंचते पहुंचते 2 साल के अंदर बगदाद पे पहुंचते हैं। मक्का से होके आए थे, मक्का मुकरमा के अंदर भी वक्त गुजारा थे। दरवाजा नॉक किया, इमाम अहमद बिन हम्बल दरवाजा खोलते हैं। पूछा कौन हो? कहा मैं गरीब दियार हूं। कहां से आए हो? कहने लगे बड़े दूर से आया। पूछा कहां से आए हो? कहने लगे बिलाद मगरब से, उंदलस से। पूछा अफ्रीका से? कहने लगे नहीं नहीं, मैंने समुद्र को पार किया है, हत्ता के मक्का पहुंचा और फिर वहां से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सवाल किया क्यों आए? कहने लगे मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपसे हदीस पढ़ सकूं, मैं आपसे इल्म हासिल कर सकूं। फरमाया कि तुम इस बात के हकदार हो कि तुम्हें हदीस पढ़ाई जाए, मगर तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मुझे पढ़ाने से रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है। मैं ना किसी से मस्जिद में हल्का न पढ़ा सकता हूं, न दर्स दे सकता हूं, न मस्जिद के अंदर जा सकता हूं।
बकी इब्न मखरज कहने लगे, इमाम मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, जरूर पढ़ना चाहता हूँ, और आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ। कहने लगे कि बिलाशुबा तुम्हारा हक है कि तुम हमसे इल्म हासिल करो। फिर तुम ऐसा करो कि कल से तुम फकीरों के लिबास में मेरे घर पर आकर सदा लगाना, आवाज लगाना, अलाजर अलाजर, मुझे खैरात दें, मुझे खैरात दें, और मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा, तुम्हें कुछ खैरात दूंगा, और साथ ही चंद अहादीस, 5 हदीसें, 10 हदीसें, 15 हदीसें, जो मुयस्सर होगा वो तुम्हें पढ़ा दूंगा और तुम उन्हें लिख लो। मेरे अजीजों, बकी अपने मखलद और इमाम अहमद बिन हंबल के दरमियान आपस में समझौता हो जाता है, और इमाम साहब उसको एक और नसीहत करते हैं। कहने लगे कि अगर तुम्हें मेरी शागिर्दी अख्तियार करनी है तो फिर ऐसा है कि किसी और इल्मी हलके के अंदर तुमने शिरकत नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंस वाले वो ये कहें कि ये आदमी जो है कि ये सुबह के वक्त तो मांगता है और शाम के वक्त ये मुख्तलिफ हलकों के अंदर जाता है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी शक्ल सूरत से ये नहीं नजर आना चाहिए कि तुम तालिब इल्म हो या आलिम दीन हो। बकी इब्न मखलद ने कहा कि ठीक है। मेरे अजीजों, फिर आप अंदाजा करें इल्म को हासिल करने के मतवाला बकी अपने मखलद जो है वो हर रोज अपना लिबास तब्दील करके फकीरों का लिबास पहनते, अपने हाथ में मोटा सा डंडा लेते, और फिर उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल के घर में आ जाते, आवाज लगाते, अल अजर अल अजर, और वो उनको हदीस पढ़ाते, और हर रोज ये तालिब इल्म जो है वो उनसे हदीस पढ़ता रहा। और फिर एक दिन आया कि जब इमाम अहमद बिन हंबल के ऊपर पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, उनको मस्जिद के अंदर दर्स व तदरीस की इजाजत मिल जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और अपने इस शागिर्द को खास उन्होंने मुकाम अता फरमाया, अपने करीब बैठाते, उसकी इज्जत करते। और एक दिन ऐसा हुआ कि बकी अपने मखलद हल्के से गायब हो गए थे, चंद दिन तक नजर नहीं आए। इमाम साहब ने पूछा बकई कहाँ है? पता चला कि बीमार हैं। और बकई अपने मखलद ने अपने रिहाइश के लिए एक छोटे से सराय के अंदर एक कमरा किराए पे लिया हुआ था। और मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा होता है कि उस सराय का मालिक वो अफसोसनाक अंदाज में अपने साथी से कह रहा है, कहने लगा कि अगर ये तालिब इल्म, अगर ये बकई, अगर ये मर गया मेरे होटल के अंदर, तो मेरा होटल जो है वो बड़ा मनहूस समझा जाएगा। लोग कहेंगे कि वहां यहाँ पे फलां आदमी मर गया था। और इस दौरान में फिर उसने शोर की आवाज सुनी, लोगों ने अपने दरवाजे, अपने दुकानें बंद कर दी, लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? वो आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, वो पहुंचने वाले हैं। बकई अपने मखलद जो है अपने कमरे के अंदर बीमार हालत के अंदर है, वो भी शोर सुन रहा है। पता चला कि इमाम अहले सुन्नत वल जमात अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हंबल अपने शागिर्द की तीमारदारी करने के लिए उसके होटल के अंदर, उस सराय के अंदर आ रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल जिस वक्त वहां पे पहुंचे तो उनके साथ बेशुमार शागिर्द थे। दरवाजे, बाजार बंद हो चुके हैं, लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। इमाम साहब उसके कमरे के अंदर दाखिल हुए, उसको कहने लगे अस्बिर व अहतसिब, चंद दिनों की बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें शफा देगा, सब्र करो। गरीबत दियार। इमाम साहब आगे बढ़कर उसके चेहरे के ऊपर अपना मुबारक हाथ फेरते हैं, उसको दुआ देते हैं। और फिर मेरे अजीजों, बकई अपने मखलद जो है अल्लाह ताला ने उसको शफा अता फरमाई। जो सराय का मालिक था, उसको जब ये पता चला कि ये अबू अब्दुल्ला का शागिर्द है, उसने सारा किराया माफ कर दिया। उसके लिए खुद अपने घर से खाना लेके आया, इज्जत की, एहतराम की। पूरे बगदाद के अंदर
उस सराय की, उस होटल की अहमियत बढ़ जाती है। लोग जहाँ बैठते वहां जिक्र करते, ये वो फुंदक है, ये वो होटल है, ये वो सराय है जहाँ पे अबू अब्दुल्ला तशरीफ लाए थे। और मेरे अजीजों, वो दिन भी आता है कि भाई बकई इब्न मखलद वहां से रवाना हो जाता है और फिर इस वक्त वो कुर्तबा में पहुंचते हैं तो वहां पे जाके उन्होंने दारुल हदीस बनाया। एक मुद्दत तक वो लोगों को हदीस पढ़ाते रहे। मेरे अजीजों, ये इल्म जो है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जो अहले इल्म है उनके अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद करते हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि मैंने आपको मुबारकबाद देनी है, मैंने आपके हौसलों को बुलंद करना है, मैंने आपको ये कहना है कि अजीजों, ये रास्ता जिसका आपने इंतखाब किया है ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। मैंने अपने भाइयों को, अपने इस हल्के के अंडरस्टैंडिंग कुरान के जो असातिज़ा हैं उनको मुबारकबाद पेश करनी है। जनाब ज़ेन अरफान साहब, अवान साहब, बड़ा माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको जवानियाँ माने, बड़ी अल्लाह ताला मजीद इज्जत दे। बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह ये हम सब का सरमाया है। मुझे यकीन है कि इनकी निगरानी के अंदर, इनकी सरपरस्ती के अंदर ये सिलसिला जो है मजीद आगे बढ़ेगा। और डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, उन्होंने ये जो बूटा लगाया है, ये जो पौधा लगाया है, आज अल्लाह के फजल करम से ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। इसकी शाखें जो है दुनिया के 40 मुल्कों के अंदर, हमारे इस हल्के के अंदर लोग शामिल होते रहे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। हम कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, उसका तर्जमा, उसका मफहूम, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर जो है वो अल्लाह के फजल करम से हम सीखते और सिखाते रहेंगे। और जिस तरह मेरी एक बहन, मेरी एक बेटी कह रही थी कि ता क़यामत, जब तक मेरी जिंदगी साथ है, जब तक मेरा सांस में सांस है, इंशाअल्लाह हम इस कुरान पाक को पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। आज बात को याद रखिए, इन्ना हाज़िल कुराना यहदी लिल्लती है या अक़वम। याद रखो मेरे साथियों, ये कुरान जो है वो उस रास्ते की तरफ लोगों को लेके चलता है जो सीधा रास्ता है। और एक और बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वाम व यज़उ बिआख़रीन। अल्लाह ताला इस कुरान पाक की बदौलत कौमों को इज्जत, कौमों को तरक्की अता फरमाते हैं। और जब कोई कौम इस कुरान को छोड़ देती है तो फिर उस कौम को जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। वो शेर तो हमने बेशुमार बार सुना भी है, पढ़ा भी है, लिखा भी है। आपने भी सुना होगा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, और हम खार हुए हैं तार के कुरान होकर। मेरे अजीजों, कुरान को थामो, इससे इंशाअल्लाह आपको इज्जत मिलेगी। इस कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ को पढ़ने का। और आखिरी बात और आखिरी हदीस बात बयान करके बात को ख़त्म करूँगा, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। अल्लाह के कुछ खास बंदे। कालो या रसूलल्लाह मन हुम, अल्लाह के रसूल वो खास बंदे कौन हैं? फरमाया हुम अहलुल कुरान, वो अहले कुरान हैं। अहलुल्लाह व खासतही, वो अहलुल्लाह हैं और उसके खास बंदे हैं। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान का खादम बनाए। हम जब तक जिंदा रहें अपना ताल्लुक जो है वो कुरान पाक के साथ रखें। और ये अंडरस्टैंडिंग कुरान वाले जो हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये पूरी एक टीम है माशाअल्लाह, ये हमारे नौजवान हैं। और इनके बारे में मैं ये कहा करता हूँ, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये नौजवान थे, इन्होंने इस कुरान को थामा, इसको इन्होंने आम करने के लिए जद्दोजहद की। ये हर वक्त बैठते हैं, इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनका एक ही होता है कि हमने किस तरीके से कुरान पाक को हमने पढ़ना और पढ़ाना है, किस तरीके से हमने इस कुरान को आगे लेके जाना है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, बारकल्लाहु फ़ीकुम व तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मैं अपनी तरफ से अंडरस्टैंड कुरान की पूरी टीम की तरफ से शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे आज के सेशन में तशरीफ लाए
اور حقیقت میں اگر میں یہ الفاظ کہوں کہ آپ نے ہمارے اس کورس کو، رات کے سیشن کو منور کر دیا، تو یقیناً یہ الفاظ غلط نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ جس طرح آپ کی ٹوپی سنہری، آپ کا لباس سنہری، آپ کی داڑھی سنہری، تو ماشاءاللہ آپ کی باتوں نے بھی ہمارے اس کورس کو مزید سنہری بنا دیا، منور بنا دیا. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ کا سایہ تادیر اللہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. آپ اسی طرح ہماری سرپرستی، ہماری رہنمائی کرتے رہیں، ہم آپ سے سیکھتے رہیں، آپ کی باتیں ہمارے حوصلوں میں اور ہمارے طلباء کے حوصلوں میں مزید اضافہ کرتی رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے تمام طلباء ہی جن کو پچھلے ہفتے بتا دیا گیا تھا آپ کی تشریف آوری کے بارے میں، وہ بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور جب ہم سورۃ المطففین کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اس میں رحیق المختوم کا ذکر آیا، پھر آپ کا ذکر آیا ماشاءاللہ، تو تبھی سے سب آپ کے منتظر تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. تو بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. تو اسی کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارے آج کے اس سیشن کی اب 3 ایکٹیویٹیز باقی ہیں. سب سے پہلے امجد بھائی تشریف لائیں گے اور وہ آ کر بگننگ ٹو اینڈ کی ٹیم کا تعارف کروائیں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے. اور اس کے بعد انڈرسٹینڈ قرآن کی ٹیم تشریف لائیں گی، جو کہ ہمارے اوور آل کورسز کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سب اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کریں گے. اور یہ انتہائی مختصر ہوگا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی، جو کہ اختتامی دعا ہوگی اس کورس کی. تو آپ چند لمحات مزید ہمارے ساتھ رہیں، جیسے کہ پچھلے 121 سیشن سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں امجد مقصود بھائی، جو کہ ہمارے اس کورس کے ہوسٹ تھے. جزاک اللہ خیر. جی میرے اس کورس میں بیسیکلی کامیابی کے پیچھے ایک پوری ٹیم تھی. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس کورس کے روح رواں زین بن عرفان بھائی، ہمارے استاد اور بھائی، جن کی انت تک محنت سے یہ کورس پایا تکمیل تک پہنچا آج الحمدللہ. اور اس کے بعد میرے پاس اس کی پوری ایک ٹیم تھی، ہر رول کے لیے علیحدہ، جس میں سب سے پہلے نمرہ اسحاق ہیں جو ہوسٹ کی ذمہ داری سر انجام دے رہی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے پورے کورس میں بہت احسن انداز سے اس کو نبھایا. ان کا ساتھ خدیجہ خان نے دیا. اس کے بعد سسٹر تامیہ، جو کہ ڈاکومنٹیشن کے لیے تھی، ہمارے جو پوز کے کوشچن اور کوئز کے کوشچن کو ڈاکومنٹیشن میں کنورٹ کرتی تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور اس کے بعد ہماری سسٹر مشیرہ، جو کہ واٹس ایپ ایڈمن تھی، ہماری واٹس ایپ ایڈمن فیمیل پوری ٹیم تھی، 3-4 ہماری سسٹر تھی، خدیجہ، شہین اور فردوس. ان کو وہ لیڈ کر رہی تھی ماشاءاللہ. تمام واٹس ایپ گروپ میں ٹائملی کلاس نوٹیفیکیشن، کوئز کے لنک اور یوٹیوب لنک بھیجنا بھی اسی گروپ کی ذمہ داری تھی. اور میل واٹس ایپ ایڈمن میں ہمارے عمیر پٹ بھائی، جو کہ ٹیم لیڈر تھے، ان کا ساتھ دیا عاشق بھائی، ریاض راشد بھائی، جواد منیر بھائی اور شیخ عمران اسد صاحب نے. اور ماشاءاللہ سب بھائیوں نے بڑا احسن انداز سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، کیونکہ سب جو ہے نوکری پیشہ بھائی تھے اور اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. جزاک اللہ خیر ان کا. اور اس کے بعد چیٹ کنٹرولر میں ہماری سسٹر خدیجہ، جو کہ نمرہ کے ساتھ ہوسٹنگ بھی کرتی تھی اور ساتھ انہوں نے پھر چیٹ کنٹرولر کی ذمہ داری بھی سنبھالی. اور زحا فاطمہ تھی اس کے ساتھ. اور اس کورس میں ہماری اکیڈمیا سے ٹیچر اور سسٹر بشرا فاطمہ ماشاءاللہ، جنہوں نے ہمارے سیشن کو 4 چاند لگائے. انہوں نے کلاس کے دوران پوز کوشچن کریٹ کرنا اور کوئز کریٹ کرنا ہر سیشن کا، اور اس کے علاوہ گریڈ کوئز کی تیاری کی ذمہ داری بھی پوری کی پوری انہی کی تھی ماشاءاللہ، جو انہوں نے آخر دم تک بڑے اچھے انداز سے نبھائی. میں اپنی طرف سے، اپنی پوری یو کیو فیملی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہماری سسٹر عائشہ خورشید ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ایک ٹیچر ہیں اور بڑی پرانی ہماری یو کیو کی والنٹیئرس ہیں. وہ ایک کلاس کو پڑھا بھی رہی ہیں ماشاءاللہ، یو ایس کی انگلش کی کلاس کو، لیول 1 کو، اور انہوں نے اس میں Q&A کی ذمہ داری سنبھالی. لاسٹ میں آخر میں رافعہ حبیب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ انہوں نے پوری ٹیم کو بڑے اچھے سے لیڈ کیا. تمام واٹس ایپ گروپس اور تمام واٹس ایپ میل ایڈمن، فیمیل ایڈمن، سب کو گائیڈ کرنا، سب کو میسیجز پرووائڈ کرنا اور سب کو مٹیریل پرووائڈ کرنا اور یوٹیوب کا میسیج ریڈی کر کے ان سب کو پرووائڈ کرنا، یہ سب ذمہ داری ان کی تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے.
یہ ہماری پوری ٹیم کا ایک مختصر سا تعارف تھا جس کا میں ضروری سمجھا تھا کہ آپ کو بتاؤں. اور اسٹوڈنٹس صرف واٹس ایپ ایڈمن جو ان کو نظر آتے تھے میسیج کرتے تھے وہ نظر آتے تھے بس، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم تھی ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے احسن انداز سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا. میں آخر میں تمام اپنی پوری ٹیم کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنی پوری کور ٹیم جو ہماری جس کی مسلسل میرے ساتھ رابطہ گائیڈنس ہر پل مجھے سپورٹ کرنا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جس کی وجہ سے یہ کورس پایا تکمیل تک پہنچا، جس میں ہمارے محترم ہمارے ہیڈ تنویر احمد بھائی ہیں، جن سے میں اب گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر ٹائم میں ہمیں اپنے خیالات اور نصیحت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوشی کا مقام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت عظیم محنت کی گئی ہے اس پورے کورس کے پیچھے، اور میں آپ کو ابھی یعنی ایک چھوٹی سی مثال کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زین عرفان بھائی جو ہیں، جو ہمارے استاد محترم ہے، اس وقت وہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے آفس میں اسلام آباد آفس میں بیٹھے ہیں. اس وقت رات کے 10:30 بج رہے ہیں اور میرا خیال ہے کم از کم وہ گھر پہنچیں گے 12 بجے، اور باہر موسلا دھار بارش جو ہے وہ ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ بیٹھے اور یہ کلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور ہم سب کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے، کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے آرام سے اپنی کلاس کنڈکٹ کر رہے ہوں گے. تو اس کورس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہیں. 4000 سلائیڈز اس کورس کی بنائی گئیں، جو بہت بڑی ہمت ہے، بہت بڑی محنت ہے. اور اسی طریقے سے جو پوری ٹیم ہے، میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو آج پتہ لگا ہوگا کہ اتنی بڑی ٹیم ہے پیچھے جو کہ محنت کر رہی ہے. بھائی بھی ہیں اور بہت ساری بہنیں بھی ہیں جو اپنی باقی رسپانسبلٹیز کے ساتھ ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ اس کورس کو لے کے چلی ہیں. اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹس بھی، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹس ہی نہیں مستقل مزاجی سے چلیں گے تو کورس کیسے چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول کرے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ ایک کورس تھا جو کہ شروع کرتے ہوئے ہم سوچ رہے تھے، جس طرح میں نے کلپ میں کہا بھی، جو ویڈیو کی وائس کافی لو تھی، کہ شروع میں تو ہم سوچ رہے تھے کیا ہم اس کورس کو کریں کہ نہ کریں. تو احمد حسین بھائی اللہ تعالیٰ نے زیادہ نے کہا کہ جی ہم پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ کیا، اور کیونکہ ہم لیول 2 کو دیکھ رہے تھے کہ جی لیول 2 جو ہے ہمارا اس میں 5 صفحات کور ہوتے ہیں اور اس میں لگتے ہیں 20 گھنٹے. تو یہ 1.25 گھنٹے کے اندر ہم کیسے کر سکتے ہیں، یعنی یہ ذرا مشکل تھا اس بات کو ماننا. لیکن الحمدللہ یہ بات ہم سب نے دیکھی، اور الحمدللہ آج قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو جوڑے رکھے. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ تبارک اللہ 200+ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے لیول 1 2 3 بھی کیا ہوا ہے اور پورے کورسز بھی کر دیے. اب یہ جو سفر ہے، جس سفر میں آپ ہمارے ساتھ اتنا عرصہ چلیں، اس سفر کو جس طرح ایک سسٹر نے بھی کہا تھا، عبد المالک جان صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو سفر ہے یہ ہمارا آخری سانس تک چلنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، اس نعمت کا جو ہے شکرانے نعمت کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس ٹیم میں جڑے رہیں، آپ اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. اگر آپ پڑھا سکتے ہیں اس کورس کو تو ہم آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے، پوری سپورٹ پرووائڈ کریں گے. آپ اس کورس کو پڑھائیں اور دوسرے لوگوں کو کنیکٹ کریں. کوئی ایسا سلسلہ رکھیں کہ آپ جڑے رہیں اس انیشیٹو سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ خیر تنویر بھائی. اس کے بعد میں احمد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا نیکسٹ پلان ہمارا شیئر کریں. جزاک اللہ خیر احمد بھائی، جوائن کرنے کا شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ہر کسی نے کافی جو ہے وہ صحیح باتیں کہہ دی ہوئی ہیں، مجھے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. میں صرف یہ کہوں گا جو تنویر بھائی نے کہا کہ ایک تو یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک تو یہ کہ خود بھی جو آپ سیکھنا ہے اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اس کو قرآن کو آپ کی زندگی کا حصہ بنائے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو آگے تک جو ہے وہ قرآن پہنچائیں، سکھائیں، پھیلائیں. تو اس کی میں صرف یہ
بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نیا سیمسٹر ہے جس میں ہماری لیول 1 سے لے کر لیول 5 تک کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا یہ بگننگ ٹو اینڈ دوبارہ سے شروع ہوگا، جس کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم گروپس میں شیئر کر لیں گے، اور ایک سمپل سا کام ہے، آپ کو اس کی انٹروڈکشن ویڈیو لیول 1 سے لے کر لیول 5 تک کی جو رجسٹریشن لنک ہیں وہ شیئر کر دیے جائیں گے، اور اس سے پھر آپ جو ہے وہ اپنی فیملی میں، فرینڈ میں جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو بھی انفارمیشن ہے، جو بھی رجسٹریشن ہے، وہ لوگوں کو کنونس اگر آپ کر سکتے ہیں فیملیز میں، فرینڈس میں، اور ان کو بھی کہیں کہ یہ آگے تک اس کو پھیلائیں تاکہ یہ قرآن جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچ سکے۔ ہمارا جو گول ہے 1.8 بلین مسلمان جو کہ قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھتے یا سمجھ سکتے، ان تک جو ہے قرآن آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جا سکے تاکہ لوگ اللہ کا کلام جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لنک ہے یہ ہم گروپ میں شیئر کر لیں گے، امجد بھائی میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، اگر آپ پورے گروپس میں بھی اس کو شیئر کر لیں۔ جی انشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر احمد بھائی۔ اس کے بعد میں کور ٹیم کے ایک اور ہمارے ممبر اکیڈمیا کے ہیڈ اویس افضل بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر وقت کے لیے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ سب بھائیوں نے جو ہے اپنے اظہار کر دیا ہے بہترین انداز میں، اور ہم اللہ سے پوری یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اسے اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ طلباء کا بھی بہت ہم مشکور ہیں کہ وہ اگر نہ ہوتے تو کلاس نہ ہو سکتی، اور پھر ہماری بہنیں خواتین اپنے گھروں کے کاموں کے ساتھ، اور جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ عام ہفتے کے دوران میں یہ کلاسز زیادہ تر منعقد ہوئیں، تو اس دوران میں عام دنوں کے اندر بھی اس کو مستقل مزاجی سے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بدولت ہوا۔ ذہن عرفان بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، ان کے علم میں مزید برکت دے، باقی اساتذہ کے بھی، ٹیم کو۔ امجد بھائی آپ نے بہترین انداز میں اس کو لیڈ کیا، آپ نے پورا فالو اپ رکھا اور اس کا حق ادا کیا، ایک اچھی مثال قائم کی۔ ایک درخواست آپ سب سے، اور میں یہ کروں گا کہ جو آپ میل ہیں ان کے گھر والوں کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی یقیناً قربانی دی، اور بہت سی جگہوں پہ کلاس کی وجہ سے آپ نے مس کیا، کہیں پہ آپ کو دعوت ہوگی، کہیں پہ کسی بیمار پرسی ہوگی، شاید کہیں پہ شاپنگ پہ ضروری جانا ہو، کوئی کلینک کی کمٹمنٹ ہوگی۔ اسی طرح ہماری بہنوں نے کتنی دعوتوں کو کینسل کیا ہوگا، اپنے گھروں میں سے ڈومیسٹک اتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو قربان کرنا، ان کا اور ان کے گھر والوں کا اس بات کا ساتھ دینا، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے شوہروں کا، ان کے باپوں کا، بھائیوں کا، باقی بہن بھائیوں کا، ان سب کا ساتھ دینا بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی جو ہے نا وہ اس کے شکر گزاری کے حقدار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی درخواست میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہم تقریباً 200 لوگ ہیں، ایک گھر بھی اگر ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تو 200 گھروں تک ہم اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ سوچ چھوٹی رکھیں، مستقل مزاجی رکھیں، لیکن اس طرح کے طریقے کو آپ لے کے آئیں تاکہ ہم اسے بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں تک قرآن کے فہم کو پہنچا سکیں۔ میں اس کے ساتھ آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج 122 سیشن کے بعد اس سیشن کو مکمل تو کیا، لیکن یہ ایک سیشن جو ہے آگے آنے والے سیشنز کی صرف ایک کڑی ہے، آپ کو جوڑنا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رہتی دنیا تک تا حیات اس کی خدمت کسی نہ کسی انداز میں کرتے رہنے کی توفیق دے، اور اسے خاص اپنی رضا کے لیے قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر اویس بھائی۔ ایک چیز ادھر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے اویس بھائی نے کہا کہ یہ ایک کڑی تھی جو کہ کمپلیٹ ہوئی، پایا تکمیل تک پہنچی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن بھی انشاءاللہ پلان کریں گے، جو کہ ہمارا ارادہ ہے۔ کور ٹیم کے ساتھ ہماری مشاورت چل رہی ہے، زین بھائی ہماری کور ٹیم کی انشاءاللہ جلدی ہم گروپس میں اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ اس کی ڈیٹ بھی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ گروپس میں شامل رہیے، ہم آپ کو گروپس میں انشاءاللہ انفارم کریں گے نیکسٹ سیشن کے بارے میں۔ میں اپنی طرف سے پھر
اپنی پوری یو کیو فیملی کی طرف سے پورے اسٹوڈنٹس تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں استاد محترم شیخ زین بن عرفان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور دعا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا امجد بھائی، بارک اللہ فیکم. اگر ہمیں وقت اجازت دیتا تو بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو کال پر بھی لیا جاتا، اور امجد بھائی آپ بتا دیجیے گا اگر وقت ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہا ہے تو، ورنہ پھر یہ ہے کہ فیڈ بیک جو ریٹن میں موصول ہوئے ہیں ہم انہی پر کفایت کرتے ہیں. جی وقت تو کافی ہو چکا ہے ہمارے خیال میں انڈیا اور پاکستان میں. جی تو چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، کیونکہ فیڈ بیکس تو سب کے موصول ہو چکے ہیں تو کافی لوگ جو ہے وہ ہیں. اور ہمارے اس کورس کی ٹیم میں ہی جو فہیم الدین گوری بھائی تھے، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اور اس کے بعد ہم سب کی خوش قسمتی کہ ابھی مولانا عبد المالک مجاہد صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے سیشن میں، تو میں انہی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہی دعا سے اس سیشن کا اختتام کریں. تو وہی انشاءاللہ فہیم الدین گوری بھائی کے فیڈ بیک کے بعد عبد المالک مجاہد صاحب کی دعا سے ہم اپنے اس کورس کو اختتام تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم جی بہت شکریہ شیخ صاحب، عبد المالک مجاہد صاحب، ہمارے تمام کور ٹیم کے ممبرس، والنٹیئرز آف ٹیم 13، ہیڈس آف ٹو یو، اور بہت بہت دل کی عطا گرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کی تکمیل میں بہت قربانیاں بھی دیں اور بہت محنت کی. اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دے آپ سب کو. شیخ صاحب شیخ زین عرفان جو ہیں، ان کی کاوشیں مثالی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو آپ جیسا عالم اور مدرس بنائے. آپ کی تدریس کا طریقہ جو ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے. تاثیر اللہ نے آپ کے زبان میں دی. آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے. باقی سب باتیں ہو چکی ہیں، تمام کا شکریہ ادا دل کی گہرائیوں سے. اور میں اویس بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ہم نے الحمدللہ ایک مرتبہ قرآن کی تکمیل کر لی، لیکن ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. ہماری آڈینس جو ہے وہ بلینز میں ہے، تو ہمارے پلانز بھی ویسے ہی بڑے ہونے چاہیے، ہمارے ارادے بھی اتنے ہی بلند ہونے چاہیے، اور ہمارے حوصلے بھی غیر متزلزل ہونے چاہیے. تو امید ہے کہ سب اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور عبد المالک مجاہد صاحب سے خاص ہے کہ وہ دعا کروائیں سب کو. بھائی جی ایک منٹ میں ذرا گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر زین بھائی آپ کی اور کوچنگ کی اجازت ہو تو ہم کسی ایک اسٹوڈنٹس کو کال پہ لیتے ہیں جس نے کوئی بھی سیشن مس نہ کیا ہو. جی ضرور بارک اللہ فیکم. اور اصل میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ طے بھی ہوا تھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کال پر لینا ہے، لیکن چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے تو جی ایسے میں ایک مرتبہ آپ سب کے ہینڈز کو ڈاؤن کر رہا ہوں. تو ایسے اسٹوڈنٹ جن کا کوئی ایک سیشن بھی مس نہ ہوا ہو 122 سیشنز کے اندر، مطلب بعض اوقات زوم کی کلاس رہ جاتی ہے مطلب، لیکن آپ نے یوٹیوب سے سن لی ہو، آپ کی کوئی کلاس مس نہ ہوئی ہو، تو آپ پلیز اگر 60 سیکنڈز کے لیے مطلب 1 منٹ کے لیے کال پر آنا چاہیے تو آپ آ سکتے ہیں. مجاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انڈرسٹینڈ ایک سے قرآن زیادہ موجود ماشاءاللہ ہے، ہمارے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری والدہ جیسی محترمہ خاتون محترمہ ام فیضان صاحبہ نے ہینڈ ریز کیا، اور ماشاءاللہ میں تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ ان کا ایک تو کوئی سیشن مس نہیں ہوا ہوگا یوٹیوب سے، بعد میں سن بھی لیتی تھی چند سیشن جو ان کے سفر، اور ساتھ ساتھ وہ لکھتی بھی رہی. تو سب سے پہلے انہوں نے ہینڈ ریز کیا، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کال پر آئیں اور 1 منٹ کے اندر اگر اپنی بات کو مکمل کریں تو ہم کچھ زیادہ لوگوں کو کال پر لے سکیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سر زین کو قرآن پاک کی تعلیم دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں، برکات اور اجر سے مالا مال کرے. اپنی رضا، رحمت، برکت اور ہدایت کی چادر ہم سب کے سروں پر طاری رکھے اور ہمیں عمل کرنے کی کوشش کی توفیق دے اور ثابت قدمی کو بڑھائے.
میرا کووڈ سے شروع ہوا ہوا یہ سفر آج ایک مرحلہ ہم نے طے کیا ہے. میرے جذبات، میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی جو میرے اس وقت جذبات ہیں، لیکن میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ زندگی میں جو سنہری تبدیلی اس ایک مرحلے پر پہنچنے تک مجھ میں آئی، اور میں نے جو ایک بنیادی اصول اپنے استاد، میرے بیٹوں جیسے استاد سر زین سے اور ان کی پوری ٹیم کی مدد سے جو میں نے ایک بنیادی اصول سیکھا وہ یہ تھا کہ شکر اور صبر. یہ میں نے اپنی زندگی کے پلو سے باندھ لی ہے یہ بات، اور یہ چیز اور یہ تبدیلی صرف میری ذات تک محیط نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ پیغام میرے پورے خاندان، میرے دوست احباب، یہاں اس کی ایک مثال میں صرف اتنی دوں گی اور سر زین بھی اس کی گواہی دیں گے کہ میرا 1.5 سال کا گرینڈ سن ہے، وہ تک سر زین کی آواز سن کر جب تک لیپ ٹاپ کے قریب نہیں آتا اور اپنے ٹوٹے پھوٹے پڑ والے انداز میں سر زین کو سلام اور ان کا پیغام نہیں سن لیتا، وہ یہاں سے نہیں جاتا، مجھے اس کو بھیجنا پڑتا ہے کہ تم ہٹو یہاں سے. تو یہ وہ آواز اور یہ وہ پیغام ہے اللہ کا جس نے یہ تاثیر سر زین کی آواز میں ڈالی کہ یہ پیغام کہاں کہاں تک میرے گھر کے در و دیوار سے ہوتا ہوا بچوں کے اور بڑوں کے دماغوں میں اور دلوں میں بیٹھتا ہوا یہ کہاں تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے، پوری ٹیم کو بہت اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی. آج میں حیران ہوں کہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن کو مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس ٹیم کے ساتھ جوڑے رکھے اور میرا یہ سفر مرتے دم تک جاری رہے. شاید اس کے بدلے کچھ ہماری خلاصی ہو جائے، ورنہ ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، بہت گناہ گار ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کے لیے. بارک اللہ فیکم. تو جیسا کہ ٹیموں نے کہا کہ 1 یا 2 ہم مزید لوگوں کو لینا چاہیں گے، اور میری مقرر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہم یعنی 30-40 سیکنڈ میں اپنی بات کو مکمل کریں تو انشاءاللہ کچھ زیادہ لوگ کال پر آ سکیں گے. سسٹر ہیں در شاہوار، سسٹر در شاہوار جو ہمارے ساتھ پورے کورس میں ماشاءاللہ موجود رہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مائک آن کر لیجئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی محترم، ایک عجیب کیفیت ہے میری بھی، جیسا ہماری والدہ محترم آمنہ صاحبہ نے کہا. بہت ایک ادبن میری یہی درخواست ہے آپ سے کہ جس طرح ایک لاک ڈاؤن رہا اور میں اچانک اس کورس میں شامل ہوئی، تو میں جو پہلے منہاج سے سیکھی تھی اور پھر یہ نیا میتھڈ سیکھی ہوں، تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگس آئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے گھر پر ایک وہ کلاس شروع کی ہوں. الحمدللہ اس کا پہلا لیول ہو چکا ہے، دوسرے لیول کی شروعات ہے. تو میں اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس نے ایک ایسی جماعت سے مجھے جوڑ دیا، اور میری یہی خواہش رہیں گی کہ مجھے ہمیشہ آپ لوگ جو ہے آپ کی شاگردی میں رکھیے کہ میں سیکھتے رہوں اور اللہ سے جا ملوں. یہی درخواست ہے. اور انشاءاللہ قرآن ہو، حدیث ہو، یہ بھی میں سیکھنا چاہتی ہوں. اور ایک اللہ کا شکر ہے ایک ایسے استاد سے ہم کو اس نے ملایا جو ایسا ایک انمول ہمارے لیے خزانہ ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ بس آپ جو ہے ہمیشہ ایسے کورسز رکھتے رہیے. محترم آپ کے جو وراثت کا کورس ہے اور دوسرے صبح شام کے اذکار کا کورس ہے، اور یوٹیوب پر جو بھی آپ کے دکھتے ہیں نا، میں وہ کورس کر لیتی ہوں. الحمدللہ وراثت کا کورس میں نے کر کے 2-3 سیشن میں نے الگ الگ اپنے خاندان میں لی ہوں، ایک فرینڈ سرکل میں لی ہوں. ابھی ایک جگہ سے اور ایک جگہ سے آفر آیا، عربی کلاس جہاں ہوتی تھی کہ وہاں سے لیجیے، تو وہاں پر 2 کلاس کورس ہو گئے ہیں اس کے. تو ایک بہت سارے میرے سے بھی غلطیاں ہوئی، خامیاں ہوئی، 1-2 سیشن میرے سے بھی چھوٹے ہوں گے، لیکن وہی میری درخواست ہے کہ بس آپ جو ہے کورس لیتے رہیے اور مجھے پلیز آپ کی شاگردی میں رکھیے، اور ہم سے بھی جو آپ کو خطائیں پہنچی اس کے لیے بھی میں معافی چاہتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا میری بہن. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیک. بہت شکریہ. آپ کے الفاظ فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اور آخری جن کو میں کال پر لینا چاہوں گا، ہارون موسیٰ صاحب. ماشاءاللہ یہ بھی مکمل لیول کووڈ کے پہلے ہفتے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون موسیٰ، تو یہ آخری اسٹوڈنٹ ہوں گے کال پر آپ کے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ملک صاحب اور استاد زین اور پوری انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم، الحمدللہ فروری یا مارچ 2020 سے ہم نے شروع کیا جب کووڈ سے. الحمدللہ 5 لیول کمپلیٹ کیے انڈرسٹینڈ قرآن کی، اور
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कुरान समझने में हमें आसानी हुई है, बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। और फिर ये 122 सेशन हम स्टूडेंट थक जाते थे, लेकिन उस्ताद ज़ैन हमेशा जो टाइम से ज़्यादा ही जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछता था हमेशा कभी भी जवाब देते थे बिल्कुल मुस्तैदी से। और सारे स्टूडेंट्स ने, और आप देखें पूरी दुनिया से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स, और सब बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए। दुआ करते हैं अल्लाह कुरान टीम को, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम को, सबको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे, और हम सब स्टूडेंट्स को उससे और ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करें और उसको आगे फैलाने की आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया आपका हारून मूसा साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो माशाल्लाह अभी भी 6 लोगों के हैंड रेज हैं। यकीनन ये सब वो लोग हैं जिनका कोई सेशन मिस नहीं हुआ, लेकिन शायद कि हमें टाइम इजाज़त नहीं दे रहा। तो मैं इससे पहले कि माइक अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब के हवाले करूँ, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, आपके जज्बात से, आपके अल्फाज, यकीनन ये सब आपके इन जज्बात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से अंडरस्टैंड कुरान की पूरी टीम का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिगनिंग टू एंड की टीम का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास कर जो मुझे सपोर्ट करने वाले लोग थे इस मटेरियल को तैयार करने के अंदर, वो अहमद हुसैन भाई और उनके बच्चे, जो कि इन स्लाइड्स को तैयार करते थे। और आप हैरान होंगे कि उनकी जो 10 साला बेटी है, उन्होंने भी कई असबाक की स्लाइड्स को माशाल्लाह तैयार किया। और इसी तरह हमारी इस कोर्स की ही मेरी स्टूडेंट जो गालिबन पिछले कई सालों से मेरी है, हाफिजा खतीजा अजहर, उन्होंने भी इसमें मौज़ूआत और मज़ामीन के रखने में मेरी बड़ी सपोर्ट की। और माशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब और उनकी जो टीम है अंडरस्टैंड कुरान हैदराबाद की, उनकी भी मुकम्मल वर्क बुक्स और स्लाइड्स के इशारात, पॉइंटर्स, इनकी फराहमी में उनकी टीम की भी सपोर्ट शामिल रही। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से इन तमाम टीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अमजद मकसूद भाई आपकी और तनवीर खान भाई आपकी इजाज़त से मैं दुआ के लिए माइक अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब के हवाले करना चाहूँगा कि वो जो है वो दुआ से हमारे इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम करें, जो कि कमो बेश 1.5 साल कबल 122 सेशन पहले शुरू हुआ था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकमील के मराहिल को पहुंचने जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़ैन अरफान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई सेशन मिस नहीं किया? मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ। जी, अगर आप हैंड रेज कर लें वो स्टूडेंट्स जो जिनका कोई सेशन मिस नहीं है, तो अगर वो हैंड रेज कर लें तो हमें उनकी तादाद का अंदाजा हो जाएगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जी शेख साहब, ये हमें अच्छी तरह से इस चीज़ का अंदाजा था, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने मुस्तकिल मिजाजी से लोगों ने कोर्स किया, आपको यकीनन आज भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये 25 हैं? जी 24 लोग हैं जिन्होंने 25 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया, 27 लोग। तो इंशाल्लाह जी ये जितने भी हैं, ये इन सब को मैं अपनी एक किताब है मेरी सुनहरी सीरत, वो बेइज़्निल्लाह ताला वो इंशाल्लाह मैं हर एक को एक एक किताब जो है वो इंशाल्लाह गिफ्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन ये अल्लाह। बेइज़्निल्लाह ताला वो हम अरेंज कर लेंगे कि कैसे वो इन तक पहुंचानी है, तो वो इंशाल्लाह हम आपको हेड ऑफ आपको जो पिंडी है हम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मौला करीम, अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ऐ अल्लाह इसको हमेशा हमेशा जारी और सारी फरमा। ऐ मौला करीम, अंडरस्टैंड कुरान के जितने असातिज़ा हैं, उनके जितने मुआवन हैं, उनके साथ जितने मुतावन हैं, उनके जितने शागिर्द हैं, जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। सबकी हर किस्म की नेक हाजात, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा।
सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, सबको ईमान नसीब फरमाना, और ऐ मौला करीम सबको मज़ीद इस्लाम को समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से जितने भी हमारे इस मजलिस के साथी हैं सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा, उनमें से जो फौत हो चुके हैं ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो जिंदा और सलामत हैं ऐ अल्लाह अपनी रहमत से उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो बे औलाद हैं सबको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफा अता फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। जो कर्ज़ों के अंदर डूबे हुए हैं या जिनके ऊपर कर्ज़े हैं ऐ अल्लाह उनकी अदायगी का बंदोबस्त फरमा। ऐ अल्लाह हमें सारी ज़िंदगी खैर के काम करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हमें इस राह पे खैर बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे साहब, बारकल्लाहु फीकुम। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जहां आप अंडरस्टैंड कुरान टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, वहीं ख़ासकर मेरे उस्ताद किराम, मेरी वालदा मोहतरमा जो फौत हो चुकी हैं, उन सब को भी आप दुआओं में याद रखें। यकीनन ये उन्हीं की तरबियत, उन्हीं के सिखाने का ये नतीजा है कि हम आपके सामने कुछ अल्फाज बोल पाते हैं। अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम को सेहत कामिला अजला और लंबी उम्र, ईमान और आफियत वाली अता करे। मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, और मेरे उस्ताज़ा में से जो फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम सब के उस्ताज़ा में से जो फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये अल्फाज में दुआ, मुजाहिद साहब की दुआ के ही बतौर ततिम्मा कहना चाहता था। तो बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो अमजद भाई आप शुक्रिया के साथ सेशन को क्लोज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।